المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، جن کی نماز انہیں اوروں سے کاٹ دے، نماز وہ نماز يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، وہ نماز القانتين والقانتات، وہ نماز ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، وہ نماز قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وہ نماز ومن الليل فتهجد به نافلة لك، وہ نماز فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، وہ نماز کوس آئے ہائے اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے جب نماز پڑھنے آیا کر فارغ ہو کے آیا کر، خالی کرو گلاس خالی کرو، جب وہ نماز لے کے آ، وہ ادائیں لے کے آ، جب تو نماز میں تو تو اور میں اور کوئی نہ ہو۔ اب مجھے یہ دیکھو، میں تمہیں ایک فرق کا مطلب بتانا چاہتا تھا، میں نے گلاس خالی کروایا، یہ کر دیا میں نے، اس کو عربی میں کہتے ہیں افرغت، فارغ جب کوئی چیز بالکل خالی ہو جائے، اب اس میں کچھ نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں فارغ۔ سارا ہی انڈیل دینا، جب جالوت کے سامنے کھڑے ہوئے طالوت تو انہوں نے دیکھا ہم 313 آگے کئی لاکھ، کہ ربنا افرغ علینا صبرا، میرے مولا یہ نہیں کہا ربنا صبرنا، میرے مولا ہمیں صبر دے، نہیں، ربنا افرغ علینا، یا اللہ صبر کا خزانہ کھول، سورا ہمارے اوپر ڈال دے، کہ اب اتنے بڑے لشکر سے ٹکر لینا پورے صبر کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو میرا اللہ کہہ رہا فَإِذَا فَرَغْتَ، جب تیرا دل خالی ہو، حتیٰ کہ اب جب تو اللہ اکبر کہہ رہا ہو، یہ مومن کا شعر ہے، غالب نے کہا تھا مومن سے میرا سارا دیوان اپنے نام کر لے، یہ شعر میرے نام کر دے، یہ وہ شعر ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ، جب تیرا دل خالی ہو سب چیزوں سے، گھر سے، بیوی سے، بچوں سے، روٹی سے، پانی سے، حتیٰ کہ تبلیغ سے بھی خالی ہو جائے، لفظ کی دلالت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور اپنے اجتہاد سے نہیں کہہ رہا ہوں، پڑھ کے کہہ رہا ہوں، یہ الو پھر مجھ سے یہ کہاں سے کہتے ہیں، اور بھائی تم کچھ پڑھو تو تمہیں پتہ لگے میں کہاں سے کہتا ہوں، جلالین کے علاوہ پڑھتے نہیں ہیں، میں کوئی مجتہد ہوں کہ میں اپنی طرف سے بولتا جا رہا ہوں، ساری اسلاف کی باتیں جمع کر کے بتا رہا ہوں۔ فَإِذَا فَرَغْتَ، برتن خالی لے کے میرے حبیب اب کسی کی تبلیغ کا بھی فکر نہ کر، اب تو اور میں بس، اب بول وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اس لیے اللہ نے کہا ناشئۃ اللیل، ناشئۃ اللیل کا مطلب بتاؤں؟ عبداللہ بن مبارک کو ایک لڑکی سے عشق تھا جو بعد میں بڑے محدث بنے، خراسان آدھا ایران میں آدھا افغانستان میں، سرد راتیں، لمبی راتیں، عشاء کے بعد بیٹھے گفتگو کرنا، جو بات چلی رات بیت گئی، فجر کی اذان ہوئی تو کہنے گوئے ہوئے مؤذن بھول گیا، اتنی جلدی اذان دے دی، جب تھوڑی دیر میں ادھر سے سفیدی نمودار ہوئی، ہائے یہ رات اتنی جلدی کیوں بیت گئی، ناشئۃ اللیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ محبوب اور محب رات سے کہہ رہی تھم جا، ہمیں کچھ دن دیر تو بیٹھنے دے، اور وہ قابو میں نہیں آ رہی، چلی جا رہی ہے، اس بے بسی کو ناشیہ کہتے ہیں۔ میرا اللہ کہہ رہا جب تو راتوں کو اٹھ تو ایسے بے قرار ہو کہ کہیں وقت نہ جا رہا ہو، کہیں رات چلی نہ جائے، کہیں رات، جیسے وہ آخری وقت میں سحری کھانے والے، ادھر لقمہ منہ میں ادھر گھڑی کے سامنے کھا رہا تھا، کہیں گھڑی چل جائے، پھر وہ آگے چلی ہی جاتی ہے، اس بے بسی کو کہتے ہیں ناشئۃ اللیل۔ ایسی نماز لاؤ، یہ نماز تمہیں اللہ سے ملا دے گی۔
یہ نماز نہ تبلیغ والے پڑھ رہے ہیں، نہ مدرسے والے پڑھ رہے ہیں، نہ عوام پڑھ رہے ہیں، پڑھی ہوئی ہے ایسی نماز ہوا کرتی تھی۔ کبھی کبھی بڑا رونا آتا ہے کہ یا اللہ اتنی زندگی بیت گئی، ایک رکعت بھی ایسی نہ پڑھ سکی، ایک رکعت بھی ایسی نصیب نہ ہو کہ ہم سجدوں میں سر رکھ کے اللہ سے راز و نیاز میں لگے ہوتے اور سر اٹھانے کو جی نہ چاہتا۔ دعوت کی طاقت نماز سے ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا منگل والے دن جلدی جلدی نفل پڑھ کے مشورے میں آ جاؤ، یہ مجھے بڑا برا لگتا ہے۔ اور بھائی اطمینان سے کچھ اللہ سے مانگ کے مشورے میں بیٹھو، تمہارے وہ مشورے کیا ہیں جو تمہاری نماز کو مختصر کر دیں؟ وہ کوئی مشورہ ہے؟ پھر بیٹھ کے لڑیں گے نہیں تو اور کیا کریں؟ اس لیے تو لڑائیاں ہوتی ہیں کہ نمازوں میں سے جان نکل گئی۔ جلدی سے آ جاؤ بھائی، ہم نفلیں پڑھنے کے لیے نہیں آئے، ہم دعوت کے لیے آئے ہیں۔ کیسی حماقت کی بات، کیسے ظلم و ستم کی بات کہ نماز کو اتنا ہلکا قرار دے دیا کہ جو دنیا کا سب سے بڑا داعی تھا اس کو میرے اللہ نے کہا اتنی لمبی تو نہ پڑھا کر کے تو خود ہی بیمار ہو جائے۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اتنی لمبی کیوں نمازیں پڑھتا ہے کہ تیرے پاؤں پھول رہے، تیری پنڈلیاں پھٹ رہی، تیرے خون رس رہے۔ یہ کون سے مبلغین آئے ہیں جو کہتے ہیں جلدی سے نفل پڑھ کے مشوروں میں آ جاؤ؟ کیا وہ مشورے کیا مشورے ہوں گے جہاں نماز کو ذبح کر کے بیٹھا جا رہا ہو؟ ارے اللہ کو ساتھ لاؤ گے تو کوئی مشوروں میں بھی جان پیدا ہوگی، نہ سارے لڑ بھڑ کے اٹھ جائیں گے۔ اللہ سے تار جوڑو، وہ نماز کے ذریعے سے جڑتا ہے۔ ابن القیم رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے نمازی 5 طرح کے ہیں۔ ایک وہ ہے جو کبھی پڑھتا ہے کبھی چھوڑتا ہے، متہاون، یہ جہنم میں جائے گا۔ دوسرا وہ ہے جو پڑھتا تو 5 ہیں پر ایسی غفلت کی جیسے ہماری مسجدوں میں نمازیں پڑھی جا رہی، اتنی تیز نماز پڑھتے ہیں جیسے پیچھے سے پانی آ رہا ہے اور ابھی مسجد ڈوب جائے گی، لہذا جلدی جلدی پڑھو اور بھاگو۔ اس کی پکڑ ہوگی، اس کی پکڑ ہوگی کہ تمہیں سلیقہ بھی نہ رہا اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا۔ معاقب، یہ معاقب ہے۔ تیسرا وہ نمازی ہے جو نماز کو بنانے کی کوشش کرتا ہے پر کبھی گھر کے سامنے کبھی اللہ کے سامنے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، پھر بیٹھ کے آنسو باتا یا اللہ مجھ سے نہیں پڑھی گئی، یہ معفو عنہ۔ اس کو اللہ کہے گا تو نے کوشش کی، چل جا تجھے معاف کیا۔ چوتھا نمازی جو وہ کہتا ہے اللہ اکبر تو نماز ہوتی ہے اور وہ ہوتا ہے اور اس کا رب ہوتا ہے، یہ ہے ماجور۔ وہ وعدے جو قرآن میں نماز پر ہوئے، وہ وعدے جو حدیث میں نماز پر ہوئے، اس چوتھے نمبر کی نماز پر ہیں کہ اللہ اکبر کے بعد پھر بس اللہ ہوتا ہے اور کوئی نہیں ہوتا۔ اور ایک نماز اس سے بھی اوپر والی ہے، وہ 5ویں درجے کی نماز ہے کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز، نبیوں والی نماز۔ تو نماز پڑھو۔ ہائے ہائے، زندگی میں ایک ہی آدمی دیکھا، مفتی زین العابدین رحمت اللہ علیہ۔ میں رائمنڈ میں پڑھتا تھا تو جیسے یہ بچے خدمت کے لیے ہوتے ہیں تو وہاں خدمت کی موقع ملتا تھا بزرگوں کی، تو مجھے تھوڑا ذوق تھا نماز دیکھنے کا، تو جب مفتی صاحب نفل پڑھتے میں پیچھے بیٹھ جاتا، جب وہ رکوع میں جاتے تو میں تسبیح گنتا، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اس طرح میں گنتا تھا۔ تو 19، 21، 25 پر جا کر وہ رکوع سے کھڑے ہوتے تھے۔ کبھی 19 سے کم نہیں ہوا، 25 سے زیادہ نہیں ہوا۔ کہ جب وہ سجدے میں جاتے تو پھر میں پیچھے بیٹھ کے گنتا، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اس رفتار میں 19، 21، 25، 19 سے کبھی کم نہ تھا، 25 سے کبھی زیادہ نہ تھا۔ اور ہم 3 دفعہ سے اوپر جانا چاہیں تو زبان الٹی ہو جاتی ہے۔
کہ جب میں مدرسے سے فارغ ہو گیا، قرب ختم ہو گیا، ایک دفعہ بالکل بڑھاپے میں فیصلہ آباد میں ہوتا ہوں تو مرکز میں تشریف لائے تو بیٹھ کے نفل پڑھ رہے، تو میں پھر پیچھے بیٹھا، میں نے کہا آج گنوں بلا، 80 برس کی عمر، 82 برس کی عمر تھی اس وقت، میں نے کہا آج گنوں بلا، آج کتنا ہے؟ تو میں پیچھے بیٹھ کے گنا، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، تو 11 دفعہ تھا، سبحان ربی الاعلی 11 دفعہ تھا۔ اس وقت بھی، اس بڑھاپے میں بھی ہم سے خوبصورت نماز پڑھ رہے تھے۔ یا پھر مولانا سعید خان صاحب کو نماز پڑھتے دیکھا، اس کے بعد آج تک کوئی نمازی نہیں دیکھا، ترس گئی اکھیاں کہ کوئی نمازی نظر آ جائے۔ رجسٹر والے تو بہت سے میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، پر وہ جن کو آتا دیکھ کر اللہ بھی خوش ہو رہا، میرا بندہ مجھ سے بات کرنے آ رہا ہے۔ تو دعوت، یہ کون سی دعوت ہے کہ نماز مختصر کرو اور مشورے لمبے کرو؟ مشورے مختصر کرو، نمازیں لمبی کرو، تو اللہ کی غیبی تائید تمہارے شامل حال ہوگی۔ دعائیں بڑھاؤ، آہیں بھرو، رو رو مناؤ، آنسوں سے گڑ گڑا کر، تڑپ کر، بل بلا کر۔ بچہ نہیں رو رو کے اماں کو منا لیتا۔ میرا پاک نبی ایک پاک عمل لے کر آیا ہے، جس معاشرے میں یہ طاقت کے ساتھ زندہ ہوتی ہے وہ معاشرہ حسین بن جاتا ہے۔ اس لیے دوسری بات، تبلیغ کی محنت میں عبادت کو رکھا گیا، صرف نماز مراد نہیں، ساری عبادات کو زندہ کرنا ہے، اور زندگی کا ہر شعبہ علم کے ساتھ روشن ہوتا ہے۔ علم وہ دولت ہے جو اپنی ذات میں کسی کا محتاج نہیں، باقی ہر شعبہ علم کا محتاج ہے۔ علم اپنی ذات میں کسی کا محتاج نہیں، اور باقی ہر شعبہ علم کا محتاج ہے۔ تجارت علم کی محتاج ہے، زراعت علم کی محتاج ہے، جہاد علم کا محتاج ہے، تبلیغ علم کی محتاج ہے، تصوف علم کا محتاج ہے، تصنیف علم کی محتاج ہے، اور بیع و شراء علم کا محتاج ہے، شادی بیاہ علم کے محتاج ہیں، معاشرت علم کی محتاج ہے، سیاست علم کی محتاج ہے، اور عدالت علم کی محتاج ہے، ایمانیات علم کے محتاج ہیں، فقہ علم کا محتاج ہے، حدود، اصول، قواعد، ضوابط، زندگی کا ہر شعبہ، جنگ و جدال ہو، طلاق و عتاق ہو، محبت و نفرت ہو، دعوت و تبلیغ ہو، قتال و جہاد ہو، تصنیف و تالیف ہو، کوئی شعبہ ایسا نہیں جو علم کے بغیر چل سکے، اور علم سب کے بغیر چلتا ہے۔ یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ نے اسے براہ راست، یہ امت خوش قسمت امت ہے کہ جن کا علم آج بھی محفوظ ہے، یہ امت نصیبوں والی امت ہے کہ ان کے علم پر آج بھی آنچ نہیں آئی ہے۔ ساری امتوں کا علم گم ہو گیا، اس امت کا علم آج تک زندہ ہے، موجود ہے، محفوظ ہے، سینہ بسینہ بھی چلتا ہے، کتب سے کتب کی طرف بھی چلتا ہے، عمل در عمل بھی چلتا ہے۔ ہمارے نبی نے حضرت علی کو حدیث سنائی، پانی پلایا، کھجور کھلائی، حدیث سنائی۔ حضرت علی نے امام حسن کو کھجور کھلائی، پانی پلایا، حدیث سنائی۔ امام حسن نے اپنے بیٹے عبداللہ کو کھجور کھلائی، پانی پلایا، حدیث سنائی۔ پھر وہاں سے یہ سلسلہ چلا اور 1400 سال سفر کرتا 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 جب میرے استاد تک پہنچا تو اس نے مجھے پہلے کھجور کھلائی، پانی پلایا اور حدیث سنائی۔ یہ اس طرح محفوظ آ رہا ہے، یہ علم، یہ اس طرح محفوظ آ رہا ہے۔ ایک ایک ادا دیکھتے نہیں ہو، سلمان فارسی ٹہنی کو ہلا رہے ہیں، ابے تم پوچھتے کیوں نہیں ہو میں نے ٹہنی کو کیوں ہلایا؟ کہا جی کیوں ہلایا؟ کہ میرے نبی نے ہلایا تھا، میں نے بھی ہلایا۔ ہر چیز ایسے آئی ہے سلامتی کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ۔ کوئی دین دنیا کا کام علم کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تفصیلی علم سب پہ فرض نہیں ہے، پر فرائض کا علم اور ضروریات کا علم ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ کوئی شعبہ بھی علم کے بغیر چلے گا
تو برباد ہو جائے گا، اور علم اگر تقوی کے بغیر چلے گا تو گمراہی بن جائے گا۔ من ازداد علما، ایک حدیث یاد آ گئی اور بڑے زمانے کے بعد یاد آئی۔ من ازداد علما ولم یزدد فی الدنیا زہدا لم یزدد من اللہ الا بعدا، جس نے علم میں ترقی کی اور دنیا کا زہد اختیار نہ کیا اور دنیا سے بے رغبت نہ ہوا، تو اس کا علم اس کو اللہ سے اور دور کر دے گا۔